ڈاکٹر صاحب آپ سے میں اسلام کا فلسفہ جہاد کیا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاد اللہ رب العزت کی جانب سے بندوں کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر، صاحبان ایمان کے اوپر جو فرض ایک عمل ہے ان میں سے ہے کہ جہاد جو ہے وہ جہد سے ہے، یعنی کوشش کرنا، اللہ رب العزت کی راہ میں کوشش کر لینا، کہ اللہ رب العزت نے اپنے دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے اور اپنی تعلیمات کو معاشرے کے اندر عام کرنے کے لیے اور انسانوں کو فلاح و بہبود کی جانب اور اچھائی کی جانب دعوت دینے کے لیے جہاد کو تمام صاحبان ایمان کے اوپر فرض قرار دے دیا ہے۔ اور جہاد کا جو اصل فلسفہ ہے لوگوں کو دین کی جانب لانا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ہماری راہ میں جہاد کریں گے ہم ان کو اپنی راہ کی جانب جو ہے ہدایت کر لیں گے، صحیح راستہ جو ہے ان کو دکھائیں گے۔ تو جہاد کا جو مقصد ہے، جہاد کا جو نتیجہ ہے، وہ راہ الہی کی طرف لوگوں کا آنا ہے۔ اب جہاد کی اقسام کے حوالے سے آپ نے جو پوچھا ہے، جہاد کی بہت ساری اقسام ہیں، ان میں سے ایک تو جہاد بالسیف ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی اکثر آیات کریمہ کے اندر جو لوگوں کو جہاد کی دعوت جو دی گئی ہے وہ جہاد بالسیف۔ جہاد بالسیف سے مراد دشمن کے مقابلے میں جو کفار ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، ان کے مقابلے میں تلوار لے کر مقابلہ کر لینا، مطلب آپ نے اسلام کا دفاع کر لینا، مظلوم بن کے نہیں بیٹھنا۔ مظلوم بن کے۔ ٹھیک ہے، ایک بات یہ ہو گئی۔ اسلام کے اندر تو ظالم بننے کی بھی ممانعت ہے اور مظلوم بن کر رہنے کی بھی اجازت ٹھیک ہے، بالکل۔ تو جہاد بالسیف ہے۔ اور ایک اور جہاد ہے جہاد بالعلم، آپ کہہ سکتے ہیں، علم کے ذریعے جہاد کرنا۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ جانتے ہیں، تو آپ اپنا علم پھیلائیں معاشرے کے اندر، آپ اپنے علم کی شمع کو جو ہے زیادہ سے زیادہ عام کر لیں، تو یہ بھی ایک جہاد ہے۔ اسی طرح جہاد بالقلم ہے، آپ صاحب قلم ہیں، آپ لکھ سکتے ہیں، آپ لکھ کر اچھے خیالات کو معاشرے کے اندر پھیلائیں، یہ بھی ایک جہاد ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک انتہائی اہم جو جہاد ہے وہ جہاد باللسان بھی ہے، یعنی زبان کے ذریعے جہاد کر لینا۔ اچھی نصیحت کریں، آپ اچھے پیغامات لوگوں تک پہنچائیں، اچھی باتیں لوگوں تک پہنچائیں، اللہ رب العزت کے پیغام کو معاشرے کے اندر پھیلانے کی آپ کوشش کریں، یہ بھی جہاد ہے۔ سب سے افضل ترین جو جہاد ہے، جو حدیث نبوی کے مطابق بھی جس کو افضل قرار دیا گیا ہے، وہ جہاد بالنفس ہے، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر آئے، کچھ صحابہ کرام جو کسی جنگ میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے، جب وہ واپس آئے تو آپ ان کے استقبال کے لیے جاتے تھے۔ جب وہ مدینہ پہنچے آپ نے استقبال فرمایا، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا مرحبا ان مجاہدین کے لیے جو جہاد اصغر سے واپس آ رہے ہیں اور اب ان کا جہاد اکبر شروع ہونے والا ہے۔ تو صحابہ کرام حیران ہو گئے، یا رسول اللہ ہم اپنی جان خطرے میں ڈال کر میدان جنگ کے اندر دشمنوں کے مقابلے میں لڑ کر آئیں، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جہاد اصغر، اور اب ہم اپنے وطن پہنچ گئے، اپنے گھر پہنچ گئے، اپنے بیوی بچوں کے پاس پہنچ، آپ فرما رہے ہیں کہ جہاد اکبر ابھی شروع ہو رہا ہے۔ تو اس موقع پر آپ نے جو فرمایا تھا وہ یہی تھا کہ اپنے نفس کے خلاف جو جہاد ہے وہ جہاد اکبر ہے، چونکہ نفس کے خلاف جو جہاد ہے وہ ہمیشہ انسان کو لڑنا پڑتا ہے۔ دشمن کے خلاف تو یہ نا کہ آج جنگ ہے تو کل جنگ اگر نہیں ہوگی تو اس وقت تک آپ جب تک برسر پیکار ہیں آپ جہاد کی حالت میں، لیکن نفس کے خلاف تو ہمیشہ برسر پیکار ہیں، چاہے آپ لوگوں کے سامنے ہو، چاہے آپ تنہائی میں ہو، چاہے آپ خلوت میں ہو، چاہے جلوت میں ہو، ہمیشہ اپنے نفس کا کیونکہ انسان کا جو نفس امارہ ہے وہ انسان کو برائی کی طرف دعوت دے دیتا ہے۔ تو انسان اپنے نفس کے اوپر اگر کنٹرول کر لے، اپنے آپ کو اطاعت الہی کے دائرے میں اگر رکھ لیں کہ ہمیشہ رکھنا چاہیے، تو یہ جہاد ہے۔ تو اس جہاد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ آپ نے اپنے انٹرو میں یہ جو فرمایا نا کہ آج کل جہاد کے حوالے سے مختلف لوگوں نے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، واقعی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ جہاد بالسیف کا انہوں نے جو غلط معنی اور مفہوم لیا کہ جس کی وجہ سے اپنے غلط سلط کارروائیوں کو بھی، اپنے غلط سلط اعمال کو بھی جہاد کے مقدس نام کے ساتھ جوڑ کر، وہ اس کے ساتھ جوڑ کر جو ہے اسلام کی تعلیمات کو بدنام کرنے کی، یعنی اپنی دہشت گردانہ کارروائیوں کو بھی وہ جہاد کا نام دے رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے نام نہاد جہادی تنظیمیں ہیں کہ جو اس مقدس اللہ الہی فریضے کا نام لے کر معاشرے کے اندر دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، معاشرے کے اندر بم دھماکے کر رہے ہیں، مساجد کے اندر، امام بارگاہوں کے اندر، بازاروں کے اندر، پارکس کے اندر آپ میلاد کے جلوس کرتے ہیں، وہاں پر وہ اپنے ہر طرح کے شرانگیز کاموں کو جہاد کے ساتھ منسوب کر لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں، یعنی مار رہے اور مرنے والے بیچارے بھی وہ کیا ہیں، اللہ رب العزت کا نام لینے والے ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے پوری دنیا کے اندر اس وقت جو ہے لفظ جہاد کو بھی بدنام کیا ہے اور جہاد کے ایک غلط تصور لوگوں کے ذہنوں کے اندر ڈالا ہے۔
آج آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، غزہ کے اندر کیا مظالم ہو رہے ہیں، تو یہ جو جہاد کے نام پر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جہاد کریں، تو وہاں کیوں نہیں جا رہے آج؟ فلسطین جائیں، غزہ جائیں، فلسطین اسرائیل کے خلاف جہاد کریں. اس وقت میدان جہاد ان کے لیے سجا ہوا ہے، لیکن وہاں جا کر جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ جہاں مسلمان ہوتے، جیسے ٹی ٹی پی کے آپ دیکھتے ہیں نا کہ ابھی چند دن پہلے بھی پاک فوج کے چند جوانوں کو وہاں شہید کیا گیا، اور اس طرح کی دہشت گردانہ کارروائیوں کو بھی وہ کیا ہے، جہاد کا نام دیتے ہیں. ظاہر ہے اس کی وجہ سے آپ کس کو فائدہ پہنچا رہے؟ جہاد کی وجہ سے تو اللہ اور اللہ کے دین کو فائدہ ہوتا، اس کو نصرت ملتی ہے، لیکن ان کاموں کی وجہ سے اللہ اور اللہ رب العزت کے دین سے لوگ بدظن ہو رہے ہیں اور اس سے دوری اختیار کر رہے ہیں. تو جہاد کا نتیجہ اگر دین کا فروغ نہ ہو، جہاد کا نتیجہ اگر دین کی تبلیغ اگر نہ ہو، خدا نخواستہ جہاد کا نتیجہ جو ہے ان لوگوں کا عمل اگر دین کی بدنامی اگر ہو، تو پھر وہ جہاد نہیں ہوگا، وہ دہشت گردی ہوگی.